السلام علیکم۔ اس وقت ہمیں صومالی لینڈ اسرائیل کے ساتھ معاہدے کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور یہ صومالی لینڈ کے بارے میں جاننا جیسے مجھے بہت کیوروسٹی تھی کہ یہ صومالیہ ہی ہے یا یہ کوئی ایک الگ ملک ہے، اور کیونکہ یہ ایک چھوٹا سا ایک بہت غریب افریقہ کا ایک ملک ہے جو کہ صومالیہ کا حصہ تھا۔ 1991 عیسوی میں 1991 میں یہ صومالیہ سے الگ ہوا، اور 2025 کی بات ہے، دسمبر 2025 کی بات ہے، اس ملک کو سب سے پہلے قبول کرنے والا، ایکسیپٹ کرنے والا ملک بھی اسرائیل ہی تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ غریب اور لاچار لوگوں کی غریبی اور لاچاری کو کسی نہ کسی طرح سے خریدتا ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ مختلف تجزیہ نگار جو جیو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سے اور سیکیورٹی بیک گراؤنڈ سے جن کا تعلق ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل صومالی لینڈ سے بہت سارے فوائد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ صومالی لینڈ کا جو فرسٹ ایمبیسی تھی وہ بھی اسرائیل میں ہی کھلی۔ صومالی لینڈ کے پریزیڈنٹ عبدالرحمن محمد عبداللہی اس وقت ہمیں اسرائیل میں نظر آئے، ہاتھ میں لاتے ہوئے اپنا سفارت خانہ جو ہے اس کی افتتاح کرتے ہوئے۔ تو تھوڑا سا میں نے صومالی لینڈ کے بارے میں پڑھا کہ یہ صومالی لینڈ کا آخر چکر کیا ہے، کہ یہ اسرائیل اس کو اتنی اہمیت کیوں دے رہے اور وہ بھی اتنے غریب سے ملک سے، اس کو کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہوگا۔ تو اس کیوروسٹی نے مجھے وہاں تک لے گئی جو میں جاننا چاہتی تھی۔ اب صومالی لینڈ اسرائیل کے لیے اہمیت اس لیے رکھتا ہے کہ یہ صومالی لینڈ ایک طرف سے جڑا ہوا ہے یمن سے، دوسری طرف سے خلیج عدن اور باب المندب سے قریب تر ہے۔ تو اسرائیل کے لیے یہ جگہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ نہ صرف یہ کہ یہ یمن کے اور باب المندب اور خلیج عدن کے قریب ہے، بلکہ یہ آپ کہہ سکتے ہو کہ مشرق وسطیٰ اور افریقہ کے درمیان میں اسرائیل کو ایک اہم پوزیشن فراہم کرے گا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے خلاف، جو ایران کا حمایتی گروپ حوثی گروپ ہے، اس کے خلاف آپریشن کے لیے بھی اسرائیل اس علاقے کو استعمال کر سکتا ہے، اس کو اپنا مرکز بنا سکتا ہے۔ تو بہت سارے فوائد ہیں جس کی وجہ سے اسرائیل نے اپنے ملک کے اندر اس چھوٹے سے غریب ملک کی ایمبیسی بھی اوپن کرائی، اور اس کو بہت سارے اکنامیکلی اور سیکیورٹی اور یعنی ڈیفینس وغیرہ سب اس قسم کے چھوٹے موٹے معاہدات بھی اس کے ساتھ کیے، یعنی فائدہ اس کو بھی دے گا۔ اس کے علاوہ پانی کا بھی معاہدہ ان کے ساتھ کیا گیا، تو اس کو بھی فائدہ دے گا اور اس سے بھرپور فائدہ لے گا بھی، کیونکہ اس کا مقصد اپنے دشمنوں کے خلاف ایک محاذ کھڑا کرنا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسرائیل کی جو ایک پرانی آپ کہہ سکتے ہو اس کی ایک پرانی اسٹریٹجی ہے، اس کی ایک حکمت عملی ہے کہ وہ اپنے مخالفین کے خلاف کسی نہ کسی ملک کو، کسی نہ کسی علاقے کو یا لوگوں کو خریدتا رہتا ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ اس کو اور کیا کیا فائدے ہوں گے، تو اس میں اہم چیز یہ کہ انٹیلیجنس صومالی لینڈ کو انٹیلیجنس معلومات جمع کرنے اور نگرانی کے لیے استعمال کرے گا، یعنی کہ جن ممالک کو وہ اپنے گریٹر اسرائیل بنانے کا خواب دیکھ رہا ہے اور جن کو تباہ کرنے کے خواب وہ دیکھ رہا ہے، ابھی اس کے خواب چکنا چور ہوئے لیکن اسے پھر بھی شرم نہ آئی۔ اگر ایک طرف ہم دیکھیں تو اسرائیل پوری دنیا سے کٹتا جا رہا ہے، اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہی، یہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہہ رہے ہیں کہ دنیا اسرائیل سے الگ ہوتی جا رہی ہے۔ وہیں پہ اسرائیل ان چھوٹے چھوٹے ممالک کو جو بالکل بھی جن کو ابھی کسی نے ایکسیپٹ بھی نہیں کیا اسرائیل کے بغیر، ان کو اپنے ساتھ جوڑ رہا ہے، یعنی کہ اپنی جو اتحادی اور اپنی جو اقتصادی پوزیشن ہے اس کو سٹرونگ بنانے کی کوششوں میں ہے۔ اور میں آپ کو بتاتی چلوں، ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ اپنے مخالفین کے قریب اتحادی پیدا کرے۔ اسرائیل ہمیشہ سے خطے کے اندر ایسی جگہ ڈھونڈتا رہا ہے جہاں سے وہ اپنے مخالفین کے اوپر آسانی سے اٹیک کر سکے۔ اب ہمیں اسرائیل جو ہے جہاں پہ یو اے ای کے میں اس کی ایئر بیسز نظر آ رہی ہیں، وہاں سے عراق کے اندر اس نے چھپا کے اپنی ایئر بیسز بنائی ہوئی ہیں، یعنی کہ اس کا مقصد صرف اور صرف ہر طرف سے ایران کو ٹارگٹ کرنا ہے، جو صرف اور صرف اس کا خواب ہے۔ ایران نے، میں کہتی ہوں نا کہ اگر ایک دن بھی دن رات لگایا اور اس کے اوپر گولہ باری کی تو میرے خیال سے یہ اگلی صبح تک ختم ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی اس کی جرأت کو سلام ہے کہ یہ ہمت نہیں ہار رہا، یہ ہر طرح سے کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اپنے مقاصد کو حاصل کیا جائے۔
تو یہ اس کے مقاصد میں سے صومالی لینڈ کے ساتھ تعلقات قائم کرنا، سفارتی تعلق قائم کرنا بھی ایک بہت اہم پیش رفت ہے اس قسم کے ماحول کے اندر۔ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ جو اس کا بہت ہی قریبی دوست تھا، اس نے بھی اس کی مدد کرنے سے اس کو انکار بھی کیا، اور اس کے بارے میں یہ الفاظ ہی بولے کہ یہ ہمارے بغیر، یعنی امریکہ کے بغیر اسرائیل کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور یہ بھی بتایا کہ نہ صرف امریکہ بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا میرے بغیر جو ہے اسرائیل کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو بڑی انٹرنیشنل قسم کی جو ہے اسرائیل کی ہمیں بے عزتی جو ہے نظر آ رہی ہے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل اپنے مقاصد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اب جیسے ہم نے دیکھا کہ بہت ہی غریب سے اور لاچار قسم کے صومالی لینڈ کے لوگوں کے ساتھ وہ کس طرح کے جو تعلقات ہیں ان کو استوار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس کو اپنے مقاصد حاصل کرنے اس ملک کو استعمال کر کے، اور وہاں کے غریب عوام کو یہ مختلف قسم کی جو جاسوسی اور ان چیزوں کے لیے بھی استعمال کرے گا، اور یہ دنیا بھر میں ایسے ہی کر رہا ہے۔ بلکہ یہاں یہ تو صومالی لینڈ ہے، انڈیا سے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ ہائر کرتا ہے جاسوسی کے لیے، جو ایران میں اور مختلف ممالک میں مارے جاتے ہیں۔ تو جو طاقتور ممالک ہیں جیسے پاکستان ہے، ایران ہے، اور بہت سارے جو ترکی ہے، اس طرح کے ممالک کے ساتھ اسرائیل کوئی تعلقات ایس سچ نہیں بنانا چاہتا۔ ترکی کے ساتھ تو خیر اس نے بنائے بھی، اس کے سفارتی تعلقات ہیں، لیکن پاکستان نے نہ اسے کبھی قبول کیا، ہمیشہ سے ناجائز ریاست تھی، ہے اور رہے گی، اور ایران جو ہے وہ بھی اس کو کسی صورت بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن اسرائیل کا جو مقابلہ ہے وہ بڑی ریاستوں کے ساتھ ہی ہے، جیسے ایران کے ساتھ، اس کو توڑنا، اس کو ختم کرنا، وہ اس کے تمام جو خواب ہیں ان دنوں میں ہمیں چکنا چور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اللہ کرے کہ آگے بھی وہ اپنے تمام جو مقاصد ہیں اس میں ناکام رہے، لیکن وہ آپ کو میں بتا دوں خاموش نہیں رہے گا۔ ابھی بھی وہ حملے کر رہا ہے، لبنان کے اوپر اس نے حملے کیے، 4 لوگ ابھی آج کے حملے میں شہید بھی ہوئے، اور کئی لوگ جو ہیں زخمی بھی ہوئے، اور ایون کہ ایک جو صحافی جو اس وقت رپورٹنگ کر رہے تھے وہ بھی شدید زخمی ہوئے۔ تو وہ کسی بھی صورت وہ کوئی اور پلاننگ سوچ رہا ہوگا، وہ کچھ نہ کوئی راستہ نکالے گا، 19 جون تک کوئی نہ کوئی انگامہ کریٹ کرنے کی یہ ضرور کوشش کرے گا۔ تو یہ تھے تھوڑا سا صومالی لینڈ کے بارے میں اہم باتیں جو میں نے کہا کہ ہر ایک بندے کا اس کو جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ میں بڑی پریشان ہو گئی تھی کہ بھئی یہ صومالی لینڈ چھوٹے سے ملک سے اس کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ غریب ممالک غریب لوگوں کی غربت کو خرید کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ شکریہ۔